بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج آپ کی خدمات میں ایک اور نیو اور بڑا انٹرسٹڈ ٹاپک جو ہے وہ پیش کرنے جا رہا ہوں پامسٹری کے حوالے سے۔ فرسٹ آف آل تو آپ کو میں بتا دوں، میں پامسٹری سے لگاؤ رکھتا بھی ہوں، اور کیونکہ میرا زیادہ لگاؤ جو ہے وہ ایسٹرولوجی کی طرف ہوتا ہے، ایسٹرولوجی فورکاسٹنگ اور نیمرولوجی، اس قسم کی جو علوم ہیں ان سے بڑا میں متاثر ہوتا ہوں۔ تو آج کا ٹاپک پامسٹری کا ہے۔ یہ بھی میرے کافی ویورز دوست احباب تھے، تو ان کا سوال تھا، ان کے مائنڈ میں کچھ ایسی باتیں ہیں جو یوٹیوب پر وہ سنتے ہیں، یہ جو کسی نے ان کو بتائی ہوں گی کہ ہاتھ کی لکیروں کے متعلق جو باتیں ہوتی ہیں وہ کیا ہوتی ہیں۔ پروردگار نے ہر علم میں راز رکھا ہے، ہر دنیا کے ہر علم میں راز رکھا ہے، تو سوچا آج آپ کے اس سوال کا بھی جواب آپ کو دے دیا جائے، اور ویڈیو کو شارٹ کرتے ہیں تاکہ آپ کا بھی ٹائم، آپ کو جلد چھوٹے ٹائم میں کم ٹائم میں زیادہ بات سمجھ آ جائے۔ ہاتھ کی لکیروں سے متعلق 3 سوال بڑے خاص آتے ہیں: دولت، شادی اور زندگی۔ اور یہ 3 ایسے سوال ہیں جو میرے خیال میں کسی کا ذائچہ بھی دیکھتے ہیں تو وہ یہ سوال بہت زیادہ کرتا ہے کہ آپ ہمیں اس کے بارے میں بتائیں۔ میرے پاس پرنٹ موجود ہے ایک ہینڈ کا، لیکن آپ کو پریکٹیکل اپنے ہینڈ سے وہ بات سمجھا پاؤں گا جو میرے خیال میں آپ میری گفتگو سے کم سمجھیں گے۔ یہ ایک ہاتھ ہے، کسی بھی ہاتھ کو دیکھنے سے پہلے ہاتھ کے ماؤنٹ کو دیکھنا چاہیے کہ ہاتھ کا ماؤنٹ کیسا ہے۔ ہاتھ کے ماؤنٹ سے مراد اس کے ماؤنٹ میں یہ چیز کتنی بڑی ہے، 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 یہ دیکھنا سب سے پہلے لازم ہوتا ہے۔ جیسے ایسٹرولوجی میں سب سے پہلے آپ کسی بڑے سٹار کو دیکھتے ہیں، کسی بڑے سٹار سے مراد جوپیٹر کو دیکھتے ہیں، سیٹرن کو دیکھتے ہیں، یا وینس کو دیکھتے ہیں، مرکری کو بھی دیکھتے ہیں، راہو کیتو تمام آپ سٹارز کو دیکھتے ہیں، ان کی پوزیشنز کو دیکھتے ہیں۔ ہینڈ ریڈنگ میں سب سے پہلے آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے یہ ماؤنٹ کیسے دیکھا جاتا ہے۔ جو انسان اس ماؤنٹ کو ریڈ کر لیتا ہے میرے خیال میں وہ پامسٹری کو پھر جانتا ہے، لیکن جو ماؤنٹ کو ریڈ نہیں کرتا وہ پامسٹری کو نہیں جانتا۔ جوپیٹر کا ماؤنٹ ہے، دیکھیں اگر جوپیٹر کا ماؤنٹ کسی انسان کا یہ ابھرا ہوا ہو یا نکلا ہوا ہو، یا عام ہاتھ سے مین کے ہاتھ آپ نے ایسے پلین کیا ہے اور یہ آپ کو اوپر اٹھا ہوا نظر آ رہا ہو، اور یہ جو ہے نا پلین نہ ہو، مین کہ ایک جگہ سے اٹھا ہوا ہو، ایک جگہ سے کم ہو، ایک جگہ سے اٹھا ہوا ہو، ایک جگہ سے کم ہو، تو ایسے انسان کے پاس پیسہ آتا بھی ہے اور پیسہ جو ہے وہ خرچ بھی کرتا ہے، وہ سخی بھی ہوتا ہے، سخاوت بھی اس میں بھرپور پائی جاتی ہے، لیکن کچھ پیسہ وہ اپنی عیاشی میں، اپنے مزاج سے منسلک جو کام ہوتے ہیں ان میں خرچ کرتے ہیں۔ ہاتھ کی لکیروں میں سب سے بڑا ایک اور سوال آتا ہے شادی کی لکیر کہ جی اب سب سے بڑی بات یہ ہے یوٹیوب پر جو لوگ دیکھتے ہیں اسکرین شاٹ بھیجتے ہیں کہ چوہان بھائی ہماری بھی ہاتھ میں یہاں پر جو ہیں وہ 3 لائن ہیں، یہ سب سے غلط ہے۔ میرے پامسٹری کے بہت اچھے دوست ہیں انکل ملک صادق صاحب، اور وہ میرے دوست ہیں، میں نے ان سے آج تک گائیڈنس نہیں لی، میں نے ان سے آج تک تعلیم نہیں لی پامسٹری کی، صرف ایک دوست ہیں، اور وہ بھی میرے بابا صحیح کے دوست تھے تو میرے دوست ہیں۔ پامسٹری کے جو میرے استاد ہیں سب سے بڑے، وہ میرے انکل گوہر اکبر خان ہیں، کیونکہ میں ان سے پامسٹری سیکھتا ہوں، اور ایک پروفیشنلی ورک انہوں نے پامسٹری کا، اور اپنی زندگی کا ایک بہت بڑا عرصہ انہوں نے پامسٹری میں گزار دیا۔ میرے خیال میں آج بھی ان کی جو پریڈکشنز ہیں پامسٹری سے ریلیٹڈ وہ آج بھی سوشل میڈیا پر بھی موجود ہوں گی، اور میرے خیال میں ان کے ویسے بہت کم کرتے ہیں وہ پامسٹری، اور کم سے مراد یہ کسی کلائنٹ کو کم کرتے ہیں وہ، لیکن پامسٹری پر ان کا فوکس اتنا ہے کہ میں سمجھتا ہوں میں نے ان سے زیادہ پامسٹ، علمی پامسٹ میں نے نہیں دیکھا۔ شادی کی 3 لکیریں، شادی کی 4 لکیریں، شادی کی یہاں پر بے شک 10 لکیریں ہوں، اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہوتا کہ آپ کی شادیاں زیادہ ہیں۔ یہاں پر اب میں اپنے ہینڈ کی بات کروں تو میرے یہاں پر 1 2 3 لائنز ہیں، ایک بڑی ہے، ایک چھوٹی ہے، اس کے ساتھ ایک اور چھوٹی ہے، اور کٹ میں آ رہی ہیں، تو میں اس پہ کیا سمجھوں؟ اب علمی دلیل کی بات ہے، جب بڑی لکیر یہاں پر آ رہی ہے اور ماؤنٹ آف مون کو کراس کر رہی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی شادی ایک ہے، اور شادی آپ کی پسند کی ہے، آپ کی محبت کی ہے۔ ساتھ میں جو کراس سے چھوٹی لائنز گزر رہی ہیں وہ یہ بیان کر رہی ہیں کہ آپ کو اولاد 2 یا 3 ہوں گی، ٹھیک ہے؟ اور اگر یہیں پر یہ لائن اب تو سٹریٹ آ رہی ہے نا اوپر، یہ اس طرح جا رہی ہیں، اگر یہیں پر لائن اس طرح آ جائے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کی زندگی میں کوئی ایسا بچہ بھی آ سکتا ہے جس کے اوپر آپ بے تحاشا پیسہ خرچ کریں گے، اس کی صحت پر خرچ کریں گے، بہت زیادہ پیسہ لگے گا۔ اب یہیں پر اگر ماؤنٹ آف دی میرج سے نیچے لائن جا رہی ہے
اور اس کو کراس کر رہی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی زندگی میں کوئی معذور بچہ بھی آ سکتا ہے، کوئی ایسا بچہ بھی آ سکتا ہے جس کو زندگی میں جس کو بچپن سے کوئی تکلیف ہو،